وزیر داخلہ بھی حاضر تھے، اور دنیا کے سارے میڈیا نے، یہاں تک کہ پاکستان جیسے ملک نے جو مدارس کو نشانہ بنانے میں کسی کے اشارے پر سب سے پہلے یہ سوچا چھوڑا تھا، اس پارلیمنٹ میں بھی شیوراج پاٹل جی کی آواز گونجی تھی، جنہوں نے بڑے زور اور شور اور فورس سے کہا تھا کہ مدارس اسلامیہ یہ امن و شانتی کے گہوارے ہیں، یہ کبھی بھی دہشت گردی کے اڈے نہیں ہو سکتے۔ بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دارالدیوبند سے یہ تحریک دوبارہ بڑے عزم کے ساتھ شروع ہوئی ہے، اور آپ کے وجود کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس وقت ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم صحیح معنی میں اسلام کی نمائندگی اپنے طور پر کریں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں دنیا کے سب سے بڑے مضبوط نے بار بار جوانوں کے پتھروں کے نیچے بار بار گرنے کے بعد سیرت طیبہ کی زبان میں قالوا یاتونہ فیعضدونہ فیرفعونہ ثم یرمونہ بالحجارہ، طائف کی یہ جوان، جس کا ایک جوان جس نے بھارت کو فتح کیا تھا، اس کے ایک 10 جوانوں نے مار مار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر گرا دیا، اور آتے تھے دونوں باہوں میں ہاتھ اٹھاتے لگاتے اٹھاتے اور پھر پیچھے ہٹ کر کے پتھروں کی بارش شروع کرتے۔ ایسی حالت میں بھی جب پہاڑوں کو حکم ہوا کہ ان ظالموں کو پیس دیا جائے، اس پیام امن و شانتی کو پہنچانے گئے تھے، نہیں پہنچا تھا، اس لیے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ یہ پیغام ہمیں عام کرنا ہے۔ آپ سب کے شکریہ کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے مولانا اصغر علی امام مہدی شرفی صاحب، جنرل سیکریٹری جمعیت اہل حدیث ہند۔ ابھی بہت سارے معزز مہمان آپ سے خطاب کریں گے، اور وقت بہت تنگ ہے، اور کچھ مہمانوں کو جانے کی جلدی بھی ہے، تو اس لیے میں اب آنے والے مقررین سے، معزز مہمانوں سے درخواست کروں گا کہ اپنی بات کو 3 منٹ میں پوری کر لیں۔ معافی کے ساتھ ہے تو گستاخی، لیکن وقت کی تنگی اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے، تو ہمارے بیچ میں سردار پرمجیت سنگھ شرما جی جو ادھیکش ہیں گرودوارا پربندھک کمیٹی کے، وہ آئے۔ جناب صدر عثمان صاحب، منچ پہ بیٹھے ہوئے الگ الگ جگہ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان صاحب، سامنے میرے بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، واحگرو جی کا خالصہ، واحگرو جی کی فتح، اور السلام علیکم۔ میں کوشش کروں گا کہ 3 منٹ میں 2.5 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں، پر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ضرور کہوں گا۔ جس دور سے آپ گزر رہے ہو وہ دور ہم نے بھی دیکھا ہے۔ 84 سے لے کے 95-96 تک جس طرح کی نگاہیں ہم پر پولیس والے کستے تھے، پالیٹیشین کستے تھے، یا عام جنتا دیکھتی تھی ہمیں جس نگاہیں سے، تو ہمیں یاد آتی تھی اپنے بزرگوں کی قربانی جو گرو نانک صاحب سے شروع ہوئی اور ہندوستان کی آزادی تک ختم ہوئی، اور جس کے ہندوستان کی آزادی کا سب سے پہلا نعرہ جو تھا گرو نانک صاحب نے دیا تھا، اور ہندوستان کی آزادی میں 86% سکھوں نے قربانیاں دی، ہندوستان آزاد ہوا، اور اس آزادی کے بدلے ہمارے سب سے پرانوں سے پیارے جو گرودھام تھے، جہاں گرو نانک صاحب نے اس سنسار میں آ کے سب کو وہ اپدیش دیے جس میں کہا مانس کی جات سب ایک کے پہچان ہو، ایک پتا ایک اس کے ہم بھارت، یہ سندیش دیا۔ ان کو بھی چھوڑ کے ہم یہاں آئے، اور جب ہمیں دہشت گرد گردانا گیا اور ہر سکھ کو یہ کہہ کے دیکھا گیا کہ شاید یہ دہشت گرد ہوگا، وہ دور سے ہم گزرے ہوئے ہیں اور ہم جانتے ہیں، وہ اس دور سے آپ گزر رہے ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑے دہشت گرد وہ ہیں جو حکومت کے لیے دہشت گردی پھیلاتے ہیں، سب سے بڑے دہشت گرد وہ ہیں جو اپنی کسی چیز کو پانے کے لیے ہم سب کو استعمال کرتے ہیں اور کیا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں
कि 80% जो लोग हैं, क्या वो हम 20% को लोगों को हमेशा ऐसी नजर से देखते रहेंगे? अपने आप को क्या समझते हैं कि हम वो मुल्क के बहुत वफादार हैं और हम सब गद्दार हैं? जब तक ये बात उनके दिमाग से गुजरेगी नहीं, दिमाग से निकलेगी नहीं, दुनिया की किसी भी खत्ते में, किसी भी हिस्से में ये दहशतगर्दी का नहीं। सबसे पहले जो मेजॉरिटी में हैं वो अपनी नजर को ठीक करें, वो अपनी नजरें ठीक करें हम लोगों के लिए, तो बात आगे चलेगी। मैं इस बात में यकीन नहीं रखता हूं कि हम बार बार कहें हम भारत के वफादार हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। मैं इस बात में यकीन नहीं रखता हूं। हम ये कहते हैं कि अगर मराठी वफादार नहीं है तो फिर कोई भी वफादार नहीं है इस मुल्क का। मेरे पहले जो मौलवी साहब आए थे उन्होंने बार बार कहा हम भारत के वफादार हैं, वो भारत के लिए हैं। मैं सही मायने में ये कहता हूं कि बात सुनने से पहले मेरे को कहने में इतनी गिलहरी महसूस होती है कि हम ही ये बात क्यों कहें। सारी करप्शन वो करें, ताकत में आने के लिए दहशतगर्दी का इस्तेमाल वो करें, नफरत वो बुलाएं और हमसे करवाएं, वो क्यों गए? बात तो समझे है। मैं ये कहना चाहता हूं, समय आपने कम दिया है कि जब तक हम ताकत में नहीं आएंगे ये हमारे मसले हल नहीं होंगे। ताकत में हमने कैसे आना है वो हम और आप सब मिलकर बैठ के जब तक एक बात को तय नहीं कर लेंगे तब तक ये हमारे ऊपर दोष लगते रहेंगे और हम बेगुनाह होते हुए इन दोषों का जवाब देते रहेंगे, जो हम बिल्कुल नहीं देना चाहते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस हिंदुस्तान के सबसे वफादार हम हैं और कोई हमारा कोई सानी हो नहीं सकता है। जब कभी किसी के ऊपर दहशतगर्दी का दोष लगे, मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, 5 वक्त का नमाजी कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। अल्लाह को मानने वाला दहशतगर्द नहीं हो सकता, गुरु नानक को मानने वाला दहशतगर्द नहीं हो सकता, अकाल पुरख को मानने वाला दहशतगर्द नहीं हो सकता, भगवान को मानने वाला दहशतगर्द नहीं हो सकता। ताकत में आने के लिए दहशतगर्दी वाले दहशतगर्द हैं, इनसे बचें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। हमें तो रंग गुलशन देखकर अफसोस होता है, शहर ही का ये आलम है तो वक्त शाम क्या होगा। जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है, तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा। तुम्हारे चाहने वाले मुबारक हो तुम्हें, लेकिन जो हमने कर दिया वो दूसरों से काम क्या होगा। मैं दावत दे रहा हूं, अब ये फैसला करना मुश्किल हो रहा है, पहले इनको बुलाओ, पहले उनको बुलाओ। महेश भट्ट साहब, दोनों के साथ जाना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। महेश भट्ट साहब को दावत दे रहा हूं, आइए और जरा अपनी गूंजदार आवाज के साथ खिताब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। 3 मिनट। वतन की फिक्र कर नादान मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ना सुनोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। 20 करोड़ मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करके उनको एहसास कमतरी के बोझ से लाद के हिंदुस्तान टेररिज्म से जीत नहीं सकता। अगर टेररिज्म से जीतना है तो मुसलमान को साथ लेके चलना होगा, क्योंकि जब आंधी आती है तो एक दूसरे का हाथ थामने का वक्त होता है, छोड़ने का वक्त नहीं होता। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराये शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना दे। वो लोग जो मुसलमान को कटघरे में खड़ा करते हैं,
जब जहां बम ब्लास्ट होता है फौरन मुसलमान की तरफ उंगली होती है। क्यों? और आप लोग क्यों बिना किसी वजह से फौरन जो है सफाई देना शुरू करते हैं? कोई जरूरत नहीं है साथ छाती बांध के खड़े रहो। ये आपका मुल्क है और मजा में किस चीज को आपको नीचे दिखाया। अरे मैं अपने आकाओं से बोलता हूं, लोगों की अगर टेररिज्म से लड़ना है तो उसकी बंदूक मत छीनो से, उसकी वजह से झूठो ही। वो वजह क्या है जिसकी वजह से वो कर रहा है जो कर रहा है? बंदूक एक छीनोगे दूसरी आ जाएगी। इंसाफ करो जाकर। और मैं उन मुसलमान भाइयों से कहता जो खफा है मुस्लिम से कि भैया अगर आप पे किसने जुल्म किया तो किसी और के जिस्म पे आपने घाव किए तो आपका दर्द कैसे कम हो गया? हिंदुस्तान का मुसलमान बन जाए, ये इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। मेरे मुसलमान भाइयों, मजलूमों के लिए खड़ा होना ही इस्लाम का सबसे बड़ा मैसेज है। जो मुसलमान मजलूम के लिए खड़ा नहीं होता वो मुसलमान नहीं। मैं महमूद मदनी साहब को मुबारकबाद देता हूं और मैं इनसे वचन चाहता हूं आज ही, जिस तरह आपके बड़ों ने जंग आजादी में हिंदू मुसलमानों के बीच के फासले कम करके अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी, आज आपका फर्ज है कि एहसास कमतरी के बोझ से जो कुछ लावा मुसलमान है उसको उससे निजात दिलाइएगा। क्योंकि हर नुक्कड़ पे अगर मुसलमान को जलील किया जाएगा तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। ये मुल्क को की तरफ कोई आंख उठा के नहीं सकता है बशर्ते हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रखें। और कुछ नहीं कहना है। जो सुन रहे हैं उनसे मैं एक ही बात कहूंगा कि 20 करोड़ मुसलमानों को कटघरे में खड़ा होकर टेररिज्म से आप लड़ाई शुरू ही नहीं कर सकते। जीतने की बात तो बहुत दूर है। शुक्रिया। 5 मिनट। किसी के दर्द और गम को किसी का नाच क्या जाने, गुजरती सैज पर क्या है दिले सयाद क्या जाने। इन्होंने हमारे बुजुर्गों का हवाला दिया तो यकीन जानिए शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और उनके उस्ताद मोहतरम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह की एक विरासत हम लोगों तक आई। वो क्या है? वो यह है कि मजहब के नाम पर कौमों के अंदर तफरीक नहीं पैदा होने देनी है। याद करें, मैं हिंदुस्तानियों को खिताब करके ये कहना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह तहरीक चला रहे हैं, रेशमी रुमाल की तहरीक शेखुल हिंद चला रहे हैं और उस तहरीक को अमली जामा उनके शागिर्द पहना रहे हैं। जिस इलाके में वो आजाद हिंद की हुकूमत बनाई जा रही है वो मुसलमानों का इलाका है, लेकिन उसका जो सदर बनाया जा रहा है वो एक हिंदू को बनाया जा रहा है, राजा महेंद्र प्रताप जो मथुरा के राजा है। ये हमारी तारीख है। और वो शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने मजहब के नाम पर मुल्क की तकसीम की मुखालिफत करी थी। हमारे बुजुर्ग उस तारीख को, उन वाक़यात को, उस जमाने को अपनी आंखों से देखे हुए हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, इस दहशतगर्दी की मुखालिफत में अगर मुझे मेरे अपनों से या किसी से कुछ भी जिल्लत उठानी पड़े मैं तैयार हूं, लेकिन दहशतगर्दी के सवाल पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे याद है वो वाक़यात, हालांकि मैंने देखा नहीं लेकिन सुना है और पढ़ा है कि किस तरह से शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का सड़क पे चलना दुश्वार हो गया था। उनकी टोपी को, उनकी पगड़ी को मुसलमानों ने अपने पैरों तले रोका था। मुसलमानों, अगर उनके उस फिक्र को भूल जाओगे तो कभी इज्जत मिलने वाली नहीं है। क्या थी वो फिक्र? सिर्फ एक थी कि मजहब के नाम पर तकसीम नहीं
ہمارے سامنے مشن، اور مشن صرف ایک ہے، صرف ایک مشن ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ ان 7 سالوں میں ہم نے اپنی بہو بہنوں اور بیٹیوں ماؤں کی آبروئیں لٹوائی ہے، جانیں کی ہے، عزتیں برباد کی ہے، اس سرزمین کو اپنے خون سے لالہدار بنایا ہے۔ ہم نے کچھ نہیں، کچھ نہیں برداشت کر، چیز برداشت ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، ہمارے قرآن کو بے عزت کرنے کی کوشش کی جائے، یہ ہمیں منظور نہیں کسی قیمت پر، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان دینی پڑے، اپنا خون دینا پڑے، ہم کام آ جائیں گے انشاءاللہ، ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ نہیں، کچھ وقت کریے، آپ بیٹھ جائیے۔ مسلمانوں، ایک آخری بات، وقت نہیں، ہمارے مہمان معزز بیٹھے رہے بہت سارے، بیچ میں ایسی بات آ گئی کہ ہم صفائی دے رہے ہیں، نہیں، کوئی صفائی نہیں دے رہے ہیں، ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ ہم اس ملک کے مہمان ہیں، اس ملک کے اقتدار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں، اور جو کرایہ دار سمجھتا ہے وہ چاہے مسلمان ہو اور چاہے حکومتیں ہوں اور چاہے برادران وطن ہو، کان کھول کر سن لیں، ہم اس ملک کے حصے دار تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ میں دعوت دوں گا اپنی محترمہ تیشتا سیتلواد صاحبہ کو، جنہوں نے گجرات میں اور بھی انسانیت کے لیے بہت بے مثال کارنامے انجام دیے ہیں، میں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر سے مختصر وقت میں خطاب کریں۔ دوستوں، السلام علیکم۔ مہیش بھٹ جی اور مدنی صاحب کے زوردار تقریر کے بعد میں کیا کہوں؟ سب سے پہلے میں ہمارے میڈیا کے بھائی بہنوں جو سامنے بیٹھے ہوئے ان سے میں گزارش کرنا چاہتی ہوں۔ دنیا بھر میں 5-10 سال سے ہم سنتے آئے ہیں کہ مسلمان جب دہشت گردی کا سوال آتا ہے تو جواب نہیں دیتا، صفائیاں نہیں دیتا۔ گئے 3-4 مہینے کے ہندوستان کے 15-20 جلسے کے بعد میں آج میڈیا سے وعدہ مانگنا چاہتی ہوں کہ آج کے بعد کم سے کم اسلامک ٹیررزم لفظ آپ چھوڑ دیجیے۔ آپ نے ہمارے سکھ بزرگ کو بھی سنا، جب سکھ بھائی بہنوں کے اوپر بھی ایسا الزام لگا تھا ہمارے دیش میں، تو سکھ ٹیررزم ضرور استعمال ہوتا تھا۔ ہو سکے کبھی اگر خدا نہ خواستہ اگر پروف ملے تو مسلمان کو ٹیررسٹ کہنا الگ ہے، مگر اسلام کو آپ ٹیررزم سے مت جوڑیں، ایک مذہب کو ٹیررزم سے مت جوڑیں۔ دوسری بات دوستوں، امریکہ کے بارے میں، بش کے بارے میں، عراق اتنا مطلب گھٹیا جو جنگ چلا اس کے بارے میں ہم نے کافی سنا، مگر جہاں تک ہندوستان دیش کا سوال ہے، 2 چیزوں کے بارے میں مجھے یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جب دسمبر 6 کو دوپہر کی کھڑی دھوپ میں ایک 400 سال پرانی مسجد کو گرایا، ایک دہشت گردی کا ایک بہت بڑا وہ ایک سبق، جن لوگوں نے وہ کام کیا، جن لوگوں نے وہ مہم چلائی، جن لوگوں نے وہ مہم کے پیچھے اور آگے نفرت کے جو بوند بوند ہمارے سماج میں ہر نسل میں پھیلائے ہیں، ماں بچے میں پھیلائے ہیں، ہمارے اسکول اور کلاس کے کتابوں کے اندر وہ نفرت کے زہر پھیل چکا ہے، جب تک ہم اس کو دہشت گرد کا نسل نہیں مانتے تو ہم اس کا سامنا نہیں کرتے۔ آج بھی لبرال کمیشن 14-15 سال ہوئے نتیجے پہ نہیں پہنچا۔ وہ مہم کو چلانے والے ایسا سپنا دیکھ رہے ہیں کہ اگلے سال وہ شاید پرائم منسٹر بھی بن جائے۔ دوسری بات اسی زمانے میں ساتھ ساتھ ہوئی 1989 میں، جب ہمارے کشمیری پنڈت بھائی بہنوں کو کشمیر راج سے نکالا گیا۔ بھائیوں بہنوں ہم کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ بھی ایک دہشت گردی کا ایک سبق تھا، اور جب تک کشمیری پنڈت بھائی بہن واپس کشمیر نہیں جا سکتے تب تک کشمیریت اور جمہوریت کی
कि जो बड़े बड़े मंच पे बोलने वाले हमारे नेता हैं, चाहे वो धार्मिक हो या राजनीतिक, अपने जबान और लफ्ज पे जरा आप काबू रखा। जब आप कुछ भी बोलते हैं तो लाखों के दिल और दिमाग पे असर पड़ता है और फिर हम जैसे पागल भाग जाते हैं। नफरत फैलाना बहुत आसान है, नफरत को निकालना बड़ा मुश्किल, बहुत बड़ा मुश्किल काम। जहरीली तकरीर देकर स्टेज से हट जाना बहुत आसान है, मगर जब आबरू लूटी जाती है, जब दंगा फसाद होता है, तब कोई नहीं सामने आता। भाइयों बहनों, कोई नहीं सामने आता। दो और चीज मैं कह के अपनी बात खत्म करूं। मदनी साहब ने ऐतिहासिक काफी पहले यहाँ पे मैं 3-4 चीज आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जब से हमारे हिंदुस्तान देश में फिरका परस्त ताकत हावी हो चुकी है, राजनीतिक स्तर पे भी और तालीम के भी इदारों पे उनकी पूरी नजरिया बैठ चुकी है। आप अपने उत्तर प्रदेश से लेके गुजरात महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक पढ़िए और आप देखेंगे कि मौलाना आजाद साहब जैसे लोगों का जिक्र, खान अब्दुल खान गफर साहब जैसे जिक्र 75-80 के बाद बिल्कुल गायब हो चुका। और जब तक हम हमारे तालीमी किताब के ऊपर नजर नहीं देंगे, आप नहीं जान पाओगे कि हमारे पड़ोस के दिन में कितना जहर फैलाया जा रहा है हमारे यहाँ। ये नहीं चाहते कि चाहे वो दारुल उलूम हो, चाहे वो 1857 की लड़ाई हो, संघर्ष हो, या मौलाना आजाद की जामा मस्जिद से दी हुई तकरीर हो, या खान अब्दुल गफर खान जैसे ऐतिहासिक लोग जो सड़क के उस पार रहकर भी उन्होंने बंटवारे का सख्ती से सख्त जबान में ऑपोजिशन किया था। ये नहीं चाहते कि ऐसे मुसलमान हमारे टेक्स्ट बुक में सामने पेश आए, क्योंकि अगर पेश आएंगे तो वो एक नजरिया जो मुसलमान के बारे में वो बना के रखते हैं समाज में और अपने तकरीर में, वो नहीं चल पाएगा। तो आप अपने किताबों पे जो स्कूल में पढ़ाई जाती है उसके भी आप थोड़ा नजर कीजिए, जरा देखिए गौर से। और आखिरी बात भाइयों, मैं कह के मेरी बात खत्म करती हूँ। ये संघर्ष, ये लड़ाई जो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई है, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई है, बहन, माँ, औरत के बिना नहीं लड़ाई जा सकती। जब रात में दरवाजे खटखटाने के लिए पुलिस आती है, बेटे भाई को ले जाती है, बाप को ले जाती है, तो औरत सड़क पे उठकर कहती है कि आप मत लेके जाइए। तो मैं आपको गुजारिश करती हूँ कि ये लड़ाई में हमारी मुसलमान भाई बहन माँ सबको साथ में लेके ये लड़ाई लड़िए। बिना माँ बहन को ये लड़ाई आप नहीं जीत सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत दूंगा जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी जनाब मुश्तबा फारूक साहब को कि वो तशरीफ लाएं और जमात की मिल्लत की नुमाइंदगी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामीण कदर अमीरुल हिंद मौलाना रहमान साहब, मौलाना कारी उस्मान साहब, मामून मंदी साहब, दीगर जमातों के सभी जिम्मेदारान, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। वक्त बहुत कम है। जहाँ तक दहशतगर्दी के नाम से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश जारी है, उसके खिलाफ देवबंद से चलने वाली इस कोशिश, ओसन जमतुल्मा की तरफ से चलने वाली इस कोशिश की पूरी तौर पर तायीद करते हैं और इस तायीद के साथ इस बात का इजहार करने में कोई तकल्लुफ नहीं करते कि इस्लाम जहां जुल्म करने को पसंद नहीं करता, वहीं वो जुल्म सहने को भी पसंद नहीं करता। और जब वो जुल्म सहने को पसंद नहीं करता तो वो इस बात को गवारा नहीं कर सकता कि जो जालिम है वो मासूमों को और मजलूमों को जालिम करार कर उसको गवारा किया जाए। असल जालिम, असल कातिल, असल टेररिस्ट जिनका इजहार हुआ है वो वही है कि जिसके सरगना की हैसियत से आलमी सतह पर वो जाने जाते हैं। आज फलस्तीन में, गजा में 15 लाख अहले वतन जो फलस्तीनी हैं उनको कैद एक ऐसी जेल की मानिंद कर दिया गया और जिनको खाना पीना दवा हर चीज से महरूम कर दिया गया, वो दहशतगर्द इजराइल है।
اسرائیل وہ دہشت گرد ہے، امریکہ وہ دہشت گرد ہے جس نے ریسنٹلی عراق میں تقریباً 11.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کروا دیا۔ وہ بابری مسجد کے ڈھانے والے دہشت گرد ہیں جنہوں نے ساری نفرت کی اس فضا کو عام کیا۔ اور جیسا کہ کہا گیا کہ اتنی دھاندلی کے باوجود اس بات کے خواہش مند ہے کہ وزیر اعظم بنے۔ دہشت گرد وہ مودی ہے جو گجرات میں وہ ساری نسل کشی کرنے کے باوجود خود کو تعمیر کا علمبردار سمجھتے ہیں۔ ان دہشت گردوں کی سازشوں کے مقابلے کے لیے جو ذمہ داری اہل حکومت کو سنبھالنی چاہیے تھی، ہم کو ان سے بھی شکایت ہے۔ مسلمانوں کے سلسلے میں یہ رویہ کہ مستقلاً ایجنسیز کی طرف سے ہر وقت مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جانا، ان کا انلیگل ڈیٹینشن وغیرہ وغیرہ، مسلمان جو سار رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک عجیب کلچر ہے، لوگ اس کو کیوں دیکھنا نہیں چاہتے کہ جہاں کوئی دھماکہ ہوتا ہے وہ ایکسپلوژن کسی مسلمان کو دیکھتا ہے نہ ہندوؤں کو دیکھتا ہے، نہ بچوں کو دیکھتا ہے نہ بزرگ کو دیکھتا ہے۔ نتیجے میں جو اس کے اثرات ہوتے ہیں اور بہت آسانی سے پھر ایجنسیز ہو یا ہماری حکومت ہو وہ اس کی نشاندہی کر دیتی ہے کہ یہ فلاں نے کیا اور فلاں نے کیا۔ اور ان کا یہ تماشا کہ حادثے سے پہلے یہ بالکل نہیں بتاتے کہ کس نے کیا، لیکن حادثے سے نیکسٹ ڈے پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ اس نے کیا۔ حکومت سے اس رویے سے اسی تحریک کے عنوان سے جو مستمر کی جانے شروع ہوئی ہے، اس کی ترقی دعا تعین کرتے ہوئے آپ بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جماعت اسلامی ہند۔ آج کے اس اجتماع میں، اس اجلاس میں کانفرنس ابھی تک بچے آ رہے ہیں اور مجھے بتایا گیا کہ جتنے لوگ اندر ہیں اس سے زیادہ باہر ہیں۔ ایسا جوش ولولہ لوگوں کا اللہ کی مہربانی سے میں دعوت دوں گا جناب مولانا یاسین علی عثمانی صاحب بدایونی، نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل سجادہ نشین بدایوں۔ جناب مولانا یاسین علی عثمانی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ امن عالم اور دہشت گردی کے خلاف منعقد ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی سرزمین پر جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے منعقد آج کے یہ عظیم الشان اجلاس، اس کے صدر عالی وقار، اسٹیج پر موجود ملک کے مختلف حصوں سے تشریف لائے ہوئے ملت مسلمہ کے نمائندگان و دیگر مذاہب کے نمائندگان، جمعیت العلماء کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی صاحب، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، اور ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی۔ میں دل کی گہرائیوں سے اس عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے درمیان سے 2-4 منٹ میں یہ بات کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں کہ ملت کے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، ابھی اسٹیج سے 2-3 باتیں یہ کہی گئی کہ ہم کوئی صفائی پیش نہ کریں، یہ بھی کہا گیا کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں۔ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ نہ صرف حصے دار یہاں پر جمع ہے، نہ صرف وفادار یہاں پر جمع ہے، بلکہ آج جس طرح کا یہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع یہ بتاتا ہے کہ نہ حصے دار ہے نہ وفادار ہے، بلکہ اس ملک کے سچے وارث یہاں پر جمع ہو کر اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ سچے وارث ہیں، تاریخ لکھے گی ایک بار پھر
کہ تمام تر مظلومیت کے باوجود، تمام تر ظلم و ناانصافی کے باوجود، تمام تر حق تلفی کے باوجود، دستور کی تمام دی گئی ضمانتوں کو نظر انداز کرنے کے باوجود، جب اس ملک پر کوئی برا وقت آتا ہے، جب اس ملک پر کوئی خراب وقت آتا ہے، تو اس ملک کے سچے وارثوں کا دل دھڑکتا ہے، وہ اپنے بستروں پر بے چین ہوتے ہیں اور اس ملک کی اتحاد اور اس کی سالمیت کو بچانے کے لیے اپنی قیادت کے ساتھ سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ یہ ثابت کر رہی ہے یہ تاریخ۔ مولانا، آپ کا یہ اجلاس میل کا پتھر ثابت ہوگا اور عدم تشدد، اہنسا میں یقین رکھنے والا یہ ملک، ہم جانتے ہیں کہ کن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ 60 سال کی آزادی کے بعد ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ ہم ظلم بھی سہتے ہیں، لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، ہم ظلم سے بری طرح سے پریشان اور ناانصافی سے پریشان ہیں۔ ملک میں کسی جگہ بھی دہشت گردی کا واقعہ عمل میں آتا ہے تو شک کی سوئی بھی ہماری جانب گھما دی جاتی ہے۔ دیکھو سیل رواں کو دنیا دیکھ لے اور غور کرے اور آج کے بعد یہ کہنا بند کرے، بلکہ یہ بھی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ بھی سوچو کہ طرح ملک میں صرف ایک مسلمانوں پر یہ الزام نہیں ہے کہ ملک میں دہشت گردی پھیل رہی ہے، بلکہ بہت سے مذہبوں کے لوگ اور گروپ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں وہ دہشت گردی کارروائیوں میں ملوث ہے، ان کا انوالومنٹ ہے۔ لیکن مبارک ہو مسلمانوں تمہیں کہ ان تمام مذہب کے ماننے والوں نے آج تک اپنے مذہبی پلیٹ فارم سے اس دہشت گردی کی مخالفت نہیں کی، بلکہ جب جب دہشت گردی پھیلی تو ہمیں مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ ہم وہ سچے پکے محمد رسول اللہ کے غلام ہیں کہ جب سچ اور حق کہنے کا وقت آتا ہے تو نہ اپنا دیکھتے ہیں نہ پرایا دیکھتے ہیں، بلکہ حق کی آواز بلند کرتے ہیں۔ اسلام نے دہشت گردی کی پہلے دن سے مخالفت کی ہے، آج کوئی نیا تجدید یا حد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اسلام دنیا سے دہشت گردی کو پہلے دن سے مٹانے کے لیے آیا ہے۔ آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے غلام اس دنیا سے دہشت گردی کو مٹا کر کے جو ہے وہ نہیں، اور دہشت گردی نہیں پھیلنے دی جائے گی۔ یہ عہد ہم لوگوں نے یہاں پر کیا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، میں یہاں مولانا کی اجازت سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کی مخالفت ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی بھی تشویش ہے، ہمیں اس پر بھی فکر مندی ہے، ہم اس کے لیے بھی بے چین ہیں کہ دہشت گردی کے نام پر جو دوسری دہشت گردی اور مختلف مسائل ملک میں پیدا کیے جا رہے ہیں ان کا سدباب بھی ضروری ہے۔ ملک میں جہاں دہشت گردی ہوتی ہے، کرنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کی مخالفت ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی بھی تشویش ہے، ہمیں اس پر بھی فکر مندی ہے، ہم اس کے لیے بھی بے چین ہیں کہ دہشت گردی کے نام پر جو دوسری دہشت گردی اور مختلف مسائل ملک میں پیدا کیے جا رہے ہیں ان کا سدباب بھی ضروری ہے۔ ملک میں جہاں دہشت گردی ہوتی ہے ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ بے قصور و بے گناہ مسلمانوں کو، عالموں کو، اماموں کو پکڑ کر جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے۔ میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے عظیم الشان اسٹیج سے کہ ہمارے عظیم الشان اجلاس اور دہشت گردی مخالفانہ اس عمل کے ذریعے سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک میں آج تک جتنے بھی بے گناہ بے قصور مسلمان دہشت گردی کے نام پر گرفتار کیے گئے ہیں ان کے لیے ایک کمیشن بنا کر فیصلہ کیا جائے اور ان کو رہا کیا جائے، ان کو چھوڑا جائے۔ یہ مطالبہ اور میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اصل مذمت کا سلسلہ جاری رہے گا کہ ہم صرف کنڈم کرتے رہیں گے۔ میرا یہ سوال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات اس عظیم الشان اسٹیج سے کہوں کہ غور کرو اے دنیا کے دانشوروں اور بالخصوص اس عظیم الشان ہندوستان کے رہنے والوں، یہ خواجہ غریب نواز کا ملک، یہ پرشوتم کا دیش، یہ محبوب الہی کی سرزمین، یہ مولانا آزاد کا دیش، یہاں سے یہ آواز بلند کرو کہ اپنے ماں کی گوشت سے پیدا ہونے والے لوگ جو زندگی جینے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، آخر کیا دنیا میں تکلیف پہنچ رہی ہے کہ وہ مال اور مروں کے راستے پر چلے گئے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے، اس پر دنیا کو فکر کرنی چاہیے اور اس راستے پر آنا چاہیے کہ جیو اور جینے دو کے فاصلے پر دنیا میں یہ بات احتیاط سے گزرتا ہوں، اس عظیم الشان ملک کو ہمیں تمام برائیوں سے بچانا ہے۔ ایک دہشت گردی اس ملک میں برائی نہیں
जिस तरह मुल्क की आजादी की लड़ाई हमने लड़ी थी, इस तरह इस मुल्क से फिरका परस्ती, तासुब, दहशतगर्दी, जहालत, भुखमरी, ऊंच नीच सबको मिटा देने के लिए हमारे साथ खड़े हो जाओ, ताकि हम मुजाहिदीन आजादी के खास को शर्मिंदा ताबी कर सके। इन्हीं अशार के साथ क्या खुश रहो, पूरी ताकत के साथ इस्लाम का पैगाम दुनिया तक पहुंचाओ, और याद रखो कि इसी खाक से, इसी जमीन से उभरते चलो, बड़ो दिलेरो, अंधेरों से जंग करते चलो। सिसकती रात का साँचा पिघलने वाला है, साल करीब है, सूरज निकलने वाला है। वहां थे जनाब मौलाना यासीन अली उस्मानी साहब। मैं अब आने वाले मुक़र्रिरीन किराम से दरख्वास्त करूँगा कि बराह करम जलसे का और अपने दूसरे साथियों का ख्याल करें, ताकि सब लोगों के ख्यालात सामने आ सकें। तो वक्त का ध्यान रखते हुए बात को आगे बढ़ाएं। और अब तो बल्कि ये है कि अगर सिर्फ तायीद करते चले तो काम हो जाएगा। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ अमीर मजलिस अहरार जनाब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी से कि वो आए और बस सिर्फ तायीद करके तशरीफ लाए हजरत मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ने कहा है सिर्फ तारीफ करने के लिए, मैं तहे दिल से एक बात कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा मजमा देखकर इस बात ये वाज़ेह हो गया है कि मौलाना महमूद मदनी साहब की जो ये तहरीक है दहशतगर्दी के खिलाफ, इसका पैगाम पूरी दुनिया में यहां से जाएगा। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि दहशतगर्दी इस्लाम में नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने वतन से मोहब्बत करना सिखाया है। हिंदुस्तान के 26 करोड़ मुसलमान अपनी जाने देगा और इस जमीन के अंदर दफन हो जाएगा, लेकिन ये मुल्क छोड़ के कभी नहीं जाएगा। हम दहशतगर्द नहीं है और ना हमारे बुजुर्ग थे ना होंगे। बुश साहब दहशतगर्दी का आप कहते हैं मुसलमान दहशतगर्द है, आज मीडिया के जरिए कहता हूं मिस्टर बुश और गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी साहब, आप इस्लाम को भूल रहे, मुसलमान होने के बाद पता लगेगा कि इस्लाम क्या है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, हम तुमको रहने नहीं देंगे, तुम पाकिस्तानी हो। पाकिस्तान भी हमारा है, प्रधानमंत्री जी उसको हिंदुस्तान में मिलाओ। बांग्लादेश भी हमारा है, उसको भी हिंदुस्तान में मिलाओ। 26 करोड़ मुसलमान पहली बार में तुम्हारे साथ होगा। वक्त रह गया आधा मिनट। तारीख के हालात पलट रख देके आंधियों में चराग हमने जलाए हैं। यहाँ तक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तलवार रखना। हजरत मोहम्मद ने तलवार चलाई अमन के लिए तलवार चलाई, दुनिया से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए तलवार चलाई। और आज अगर हमारे मुल्क के खिलाफ कोई यहाँ ताकत देखेगा, उसके खिलाफ भी ये तलवार उठेगी। मेरे भाई मौलाना महमूद कबीर ने दोनों हाथ खड़े कर तारीफ करो। हबीबुर रहमान साहब, अब मैं दावत दूंगा जनाब मौलाना सैयद अतहर अली साहब, सदर उलमा एसोसिएशन बम्बई, तशरीफ लाए
اور خطاب کریں۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے صدر جناب مولانا قاری محمد عثمان صاحب، لاکھوں نوجوان دلوں کی دھڑکن اور ڈائنامک شخصیت جناب مولانا محمود مدنی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما سبھی موجودین شہر و ملک اور تاریخی شہر دہلی کے جیالے نوجوانوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے کان یہ سنتے سنتے پک گئے، ہماری زبان یہ کہتے کہتے تھک گئی۔ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، اسلام امن و سلامتی کا پیغمبر ہے، اسلام نے دنیا کو امن اور جیو اور جینے دو کا سبق دیا ہے۔ یہ ہم کہتے کہتے تھک چکے ہیں، لیکن جب کبھی کوئی حادثہ اس ملک میں ہوتا ہے تو سوچی سمجھی منصوبہ بند سازش کے تحت سیدھا الزام پہ میڈیا کے دوستوں کی بڑی مدد ہوتی ہے، سیدھا الزام مسلمانوں کے ساتھ تھوپ دیا جاتا ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، آج تک بامبے ریلوے بلاسٹ سے لگا کر جے پور بام بلاسٹ تک، چاہے بامبے ریلوے بلاسٹ ہو، مالیگاؤں مکہ مالیگاؤں مسجد بلاسٹ ہو، حیدرآباد مکہ مسجد بلاسٹ ہو، اجمیر شریف کا دھماکہ ہو درگاہ کا، یہ جامع مسجد میں ہوئی بےہودہ حرکت، اور جے پور تک جتنے بھی دھماکے ہوئے ہیں اس میں جب کبھی مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، اریسٹ کیا گیا ہے، شک کی سوئی جو آئی ہے اور لوگوں کو ملزم بنایا گیا ہے، تو سب کے سب ایک ہی کمیونٹی کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی آج تک بامبے بلاسٹ سے لگا کر، جے پور تو ابھی ہوا ہے لیکن بامبے بلاسٹ سے لگا کر جتنے بھی بلاسٹ ہوئے ہیں، آج تک کسی ایک بھی ملزم کو مجرم نہیں بنایا جا سکا، کسی ایک کے اوپر بھی جرم ثابت نہیں کیا جا سکا، اور اس کے باوجود بھی جو ہے پورا پروپیگنڈا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ اس طرح سے ماحول بنایا جاتا ہے، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے اور چاہے وہ کسی بھی دوسرے ذرائع کے ذریعے کا استعمال کرتے کہ اسلام اور مسلمان جو ہے دہشت گرد ہے۔ دوستوں، ابھی تیسرا نے آپ کے سامنے میڈیا کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کے واسطے آپ اب اسلامی دہشت گردی کا لفظ استعمال کرنا بند کر دیں۔ میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اسلامی دہشت گرد آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں بہت ادب سے کہ خالصتان کی تحریک کو لے کر اگر سکھوں کے کچھ گروپ نے کوئی ایسی نازیبہ حرکت کی جسے دہشت گردی کہا جا سکتا ہوگا، تو کیا آپ نے اسے سکھ دہشت گردی کہا؟ کیا آپ نے نیکسلائٹ کی حرکتوں پر ہندو دہشت گردی کا لیبل چسپاں کیا؟ کیا آپ نے آئرلینڈ میں جو ہوتا ہے، جو کرسچنز نے کیا تھا کچھ مٹھی بھر لوگوں نے، کیا ان کو آپ نے کرسچن یا عیسائی دہشت گردی کا نام دیا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ اگر دہشت گردی کا عمل کوئی کرتا ہے اور دہشت گردی کا مرتکب کوئی ہوتا ہے تو اس کا اس مذہب سے اس وقت کوئی تعلق نہیں رہتا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ خالصتان اور نکسل اور دوسرے مذہبوں کے ماننے والوں کو کہ کسی حرکت پر ان کے دہشت گردی کے عمل کو ان کے مذہب سے نہیں جوڑ سکتے، تو کیوں پھر آپ مسلمان، وہ بھی ایسا، یعنی مسلمانوں کو آپ ملزم کی بات یہاں الزام ہے، صرف جرم کا ثابت نہیں ہے، تو صرف الزام کی بنیاد پر آپ جس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ کیا کس درجہ جائز ہے، وہ کس درجہ روا ہے؟ جہاد، فتویٰ، ایسے مقدس لفظوں کو آپ پامال کر رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے واسطے اب اس پروپیگنڈے کو بند کریں اور یہ دہشت گردی کا مسئلہ اور دہشت گردی کے نمٹنے کا مسئلہ
مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، پورے دیش کا مسئلہ ہے. تو اس سے نمٹنے کے لیے پورے دیش کے لوگوں کو آنا ہے. ہمیشہ ہم آگے نہیں آئیں گے، ہم ہمیشہ آگے آتے ہیں. ہم کو اس طرح سے احساس جرم مبتلا کیا گیا ہے کہ جب کبھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے، جب کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، ہمیں آگے بڑھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا. دہشت گردی کا مسئلہ پورے دیش کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو سارے دیش واسیوں کو آگے آ کے حل کرنا ہوگا. سارے دیش واسیوں کو مل جل کر اس کا حل جو ہے حاصل کرنا ہوگا دوستوں. اور ہم یہی کر سکے وہی کامیاب ہو سکیں گے. ورنہ ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جس طرح سے ہو رہا ہے اس ہندوستان میں، ابھی جے پور میں دھماکہ ہوا، آپ یہ سوچئے کہ ایسے دھماکوں سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے. یہ بھی تو دیکھیے، جے پور میں دھماکہ ہوا، کرناٹک میں آپ کی حکومت چلی گئی. آپ سوچئے کہ کیا وہ لوگ نہیں ہو سکتے ہیں؟ مسلمانوں کو مورد الزام پھیلایا جاتا ہے ہر مرتبہ، اور جو ایجنسیز یہاں پر انٹرنیشنل ایجنسیز یہاں کام کر رہی ہیں اور جو لوگ باخبر لوگ ہیں جو اخبارات کے ذریعے جانتے ہیں اور پوری طرح سے دنیا کی خبر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا یہ انٹرنیشنل سطح پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا موساد اور دوسری ایسی ایجنسیز یہ کام نہیں کر رہی ہیں؟ ہمارا یہی کہنا ہے اور ہمارا یہی شک ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انٹرنیشنل سطح پر مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. لہذا ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اس سرکار کو بھی اس عمل کو ختم کرنا چاہیے اور اس عمل کو ختم کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے ایک بات اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اب سیاسی سطح پر بھی اپنے آپ کو متحد کریں. ہمارا جو انتشار ہے ووٹوں کا جس کو ختم ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ اب ہم ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں. ہمیں چاہیے کہ اب ہم جان لیں اور محسوس کر لیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہمارا قائد کون ہو سکتا ہے. جب تک ہم اپنے قائد کی قیادت کو تسلیم نہیں کریں گے اور جب تک کہ ہم اس قیادت پر جو ہے پوری طرح سے سوال نہیں کریں گے دوستوں، اور ہم اپنے اتحاد کا ثبوت فراہم نہیں کریں گے، تو اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس زبردست جو ہے جو بحران ہے اس سے نمٹ سکیں اور ان سے جو ہے کہنا چاہیے کہ نمودار نہ ہو کر اور ہم اس سے اس کا حل نکال سکیں. تو میں مولانا محمود مدنی صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، ان کے سبھی رفقا کار کو، ان کے سبھی احباب کو کہ انہوں نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے بہت ہی اہم کام یہ کیا ہے. اور دہشت گردی کا کہ سبزباب کے لیے یہ عظیم الشان اجلاس انہوں نے بلایا. اس سے پہلے میں احمد آباد بھی گیا اور دوسری جگہوں پر بھی یہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے. لیکن اخیر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے. ہمیں احساس جرم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آگے آنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہندوستان کے وہ سبھی ہمارے بھائی جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان سبوں کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں جو آگے آئیں اور اس مسئلے کے حل میں ہمارا ساتھ دیں. اور یہ دہشت گردی کا مسئلہ پورے دیش کا مسئلہ ہے. اگر ہم اس کو ساتھ مل جل کر حل نہیں کریں گے تو پھر یہ دہشت گردی کا شبدباب نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہوئے پھر اس شعر کے ساتھ آخری کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بہنے اور آگنا ان الضلال. یہ تھے جناب مولانا سید اطہر علی صاحب جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. اب میں دعوت دوں گا بحروں کے مسلک کے عالم ہیں جناب ڈاکٹر شیخ حاتم علی صاحب سیدنا محمد برہان الدین صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں. جناب ڈاکٹر شیخ حاتم علی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. معزز صدر مجلس، علماء کرام اور ملک کے کونے کونے سے تشریف لائے ہوئے دانشور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مسلم داؤدی فرقے کا ایک فرد ہوں اور سیدنا محمد برہان الدین صاحب کی علمی درسگاہ الجامعۃ السیفیہ سورت کا فارغ التحصیل طالب علم ہوں. سب سے پہلے
میں ان صاحبان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کی اولو العزمی، ثابت قدمی اور نیک نیتی کے نتیجے میں آج کا یہ تاریخی یادگار عظیم الشان جلسہ عمل میں آیا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ انسانیت کے چہرے پر ٹیررزم آج کی دنیا کا سب سے زیادہ کریہ المنظر اور بدنما داغ ہے۔ اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس گھراؤنے عمل کو اس مذہب کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے جس کا خود نام ہی امن و سلامتی اور حفاظت کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اس زمانے میں قائم کیا جب قتل و غارت کا ماحول تھا، جاہلیت اور نفرت عام تھی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اس ماحول میں قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر کے یہ پیغام بھیجا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اسلام نے صرف اسی دنیا میں سلامتی کی دعوت نہیں دی بلکہ موت کے بعد بھی خدا دار السلام یعنی سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، جس طرح اس آیت کریمہ کے اندر کہا گیا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام۔ اب رسول اللہ کا عمل دیکھیے، اسلام کے دشمن ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہوئے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پچھلے دنوں ٹی وی میں ایک رپورٹ دیکھی کہ وہ امریکہ جس نے اینٹی ٹیررزم کے نام پر بے شمار ظلم ڈھائے، لاتعداد بچوں کو یتیم بنایا اور لاکھوں عورتوں کو بیوہ کیا، آج تک اس کا قہر عراق میں جاری ہے۔ اس امریکہ کے ایک عیسائی باشندے نے اسلام محض اس بنیاد پر قبول کیا کہ حضرت محمد کا جنگ کے دوران صلح پسندی اور معاف کرنے کا جو اس نے عمل دیکھا، اس سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی صحیح مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ دیکھی جا سکتی ہے۔ دہشت گردی مخالف کانفرنس میں شامل سبھی مقررین نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے حکومت کے ساتھ عوامی حمایت کی بھی اپیل کی۔ کچھ مقررین نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے نام پر کسی مخصوص طبقے کے بے قصور لوگوں کو ہراساں کرنے پر بھی دہشت گردی کو ہوا ملتی ہے، لہٰذا کسی بھی دہشت گردانہ کارروائی میں ملوث انہی افراد کو گرفتار کیا جائے جن کا براہ راست اس سے تعلق ہو، تبھی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں عوامی حمایت حاصل ہو سکتی ہے۔ سامنے آ سکے تو وقت کا دھیان رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں، اور اب تو بلکہ یہ ہے کہ اگر صرف تائید کرتے چلے تو کام ہو جائے گا۔ اپنی جان کو دوسروں کی جان کی حفاظت کے لیے قربان کرنے میں ہی پناہ ہے۔ المسلم من سلم الناس من لسانه ویدیہ۔ سیدنا محمد برہان الدین صاحب ہمیشہ یہی فرماتے ہیں اور اس پر ہی ان کا عمل قائم ہے۔ یہ فرمان جس کو وہ یاد دلاتے ہیں، دراصل وہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ الخلق عیال اللہ وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعیالہ۔ مسلمان صرف اپنے بھائی مسلمان کے لیے نفع بخش نہ بنے بلکہ پورے خلق کے لیے نفع کا سامان مہیا کرے، یہی اس کے مسلمان ہونے کا ثبوت ہے۔ آج تمام خلق کو نفع پہنچانے اور مضرت کو دور کرنے کے لیے عالمی اسلام میں بیداری پیدا ہو چکی ہے اور مختلف قسم کی اسکیمیں عوام الناس کی فلاح اور بہبود کے لیے بلا لحاظ و ملت قائم کی جا رہی ہے۔ رحمت کی ہوائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں برآئیں، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے،
تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چلانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چلانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، اور اے نام محمد صلی اللہ، اے نام محمد صلی اللہ، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین۔ معزز صدر محترم، مہمانان گرامی قدر، حاضرین کانفرنس، اس کانفرنس کا موضوع ہے امن عالم، اور امن عالم اور اسلام لازم اور ملزوم ہے۔ امن عالم کا تصور اسلام کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اسلام کا تصور امن عالم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسلام دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آیا ہے، اور آج اس عظیم الشان امن عالم کانفرنس میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو فتویٰ جاری کیا گیا، اس فتوے کے اندر جن دلائل کا سہارا لیا گیا، یہ آج کے دلائل نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جو آج سے 1500 سال پہلے ہمارے آقا مولا فخر عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہو چکی تھی۔ فتوے میں جو بات کہی گئی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ 1500 سال سے کہی جاتی رہی ہے، آج بھی کہی جا رہی ہے، قیامت تک کہی جاتی رہے گی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے، اور اس سچ کے خلاف کہنے والے لوگ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے اور مکار ہیں۔ جو طاقتیں آج اسلام کو ہم دشمن بتا رہی ہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کی تاریخ مظالم اور جرائم کے سیاہ دھبوں سے پوری طرح تاریخ ہے۔ وہ اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے اسلام جیسے مقدس مذہب کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج اسلام کو دہشت گردی کا نشانہ کہا جاتا ہے۔ چند واقعات کو جو نام نہاد واقعات ہیں، دہشت گردی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جاپان کے 2 شہروں کو سیکنڈوں کے اندر لقمہ اجل بنا کر 2.5 لاکھ انسانوں کو سیکنڈوں میں ختم کر دیا تھا۔ دنیا انہیں دہشت گرد کیوں نہیں کہتی؟ آج افسانہ بتایا جاتا ہے یہودیوں کے قتل عام کا، ہولوکاسٹ میں، اگرچہ وہ حقیقت ہو یا افسانہ ہو، کرنے والے لوگ کیوں دہشت گرد نہیں کہلائے جاتے؟ دہشت گردوں کی تلاش ہے بوسنیا کے قاتلوں کو، کوسووا کے اندر انسانیت کے جرائم کرنے والے بین الاقوامی عدالت کے مجرموں کو دنیا کیوں دہشت گرد قرار نہیں دیتی؟ دہشت گردی کی تلاش ہے، دہشت گردی کے منظر دیکھنے ہیں، دنیا جا کر کیوبا کے گوانتانامو قید خانے میں جا کر کے دیکھے، عراق کے ابو غریب جیل میں جا کر کے دیکھے، افغانستان کے قلعہ جنگی میں جا کر کے دیکھے، افغانستان کے پہاڑوں میں جا کر کے دیکھے، عراق کی وادیوں میں جا کر کے دیکھے، اور 60 سال سے انبیاء کی سرزمین فلسطین کے اندر جو انسانیت کا خون بہ رہا ہے اس کے ایک ایک چپے پہ جا کر کے دیکھے تو پتہ چلے گا کہ دنیا کا دہشت گرد کون ہے۔ یہ اقوام متحدہ جو امن کا ٹھیکیدار کہتی ہے، ان طاقتوں کی گھر کی لونڈی اور بانی بن کر کے دنیا کے اندر سب سے زیادہ بدامنی پھیلا رہی ہے۔ آج جو لوگ اقوام سلامتی کونسل کی بات کرتے ہیں، ایسے ایسے قوانین ہیں جو انسان انسان میں فرق کرتے ہیں، خون خون میں فرق کرتے ہیں، مذہب مذہب میں فرق کرتے ہیں۔ دنیا سے جب تک ان
ناانصافیوں کو ختم نہیں کیا جائے گا دنیا امن کا گہوارہ نہیں بن سکتی. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے پیغام امن کو عام کریں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں، اپنا کردار درست بنائیں، سچائی میں، معاملات میں، اخلاق میں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کانفرنس کو اپنے دربار میں اور دنیا کے سامنے شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کو امن و امان کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں دعوت دوں گا جناب کمال فاروقی صاحب، چیئرمین دہلی مائنورٹی کمیشن کو تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں. مختصر انشاءاللہ 2.5 منٹ سے بھی کنٹینیو ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. جناب صدر اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام علماء اکرام اور یہ جمع غفیر، اس کے بعد یہاں سے جو میسج الحمدللہ یہاں کے فتوے کے اور ڈکلیریشن کے بعد جو میسج جا رہا ہے، یہ در حقیقت ایک چیلنج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے اندر ہر طرح کا ہتھیار اختیار کرتے ہیں. اور یہ چیلنج ہے اب تمام سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے، تمام اسٹیٹ گورنمنٹس کے لیے اور ہماری حقوق کے لیے کہ یہ مسلمان، یہ ہماری درسگاہیں جس طرح سے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اس دہشت گردی جو پورے ملک میں پھیلائی جا رہی ہے، جس کے تانے بانے ہمارے ملک میں نہیں ہیں بلکہ یہ تانے بانے باہر سے آئے ہوئے ہیں، ہم اب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی تمام ان ایجنسیز سے اور حکومتوں سے کہ وہ اب غور کریں گی کہ ایسا کیا ہو گیا کہ جب آج سے 15-20 سال پہلے دنیا کے کسی حصے کے اندر بھی کوئی دہشت گردی ہوتی تھی، کسی حکومت کا تختہ پلٹا جاتا تھا، کوئی بڑا لیڈر قتل کیا جاتا تھا، کوئی امن و امان کا معاملہ خطرے میں پڑتا تھا، تو ہمارے سامنے 3 ایجنسیز آتی تھیں، ایک CIA، ایک KGB اور دوسری موساد. ایسی کیا وجہ ہو گئی ہے کہ ٹیررزم کے اندر ان تینوں آرگنائزیشنز میں سے کسی کا بھی نام نہیں لیا جا رہا، اور نام لیا جا رہا ہے تو مظلومین کا، ان کو ٹیررسٹ بنا کر. کیا وجہ ہے کہ 5 سال حکومت کرنے کے باوجود اس حکومت کا مقصد اور ان کے لیڈران کا مقصد مسجد کو شہید کرنا اور مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنا تھا، وہ اپنے دور حکومت کے اندر اس بات کے اوپر مجبور ہو گئے کہ پارلیمنٹ میں یہ کہیں کہ کوئی بھی ایک مدرسہ دہشت گردی میں ملوث نہیں پایا گیا. کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر کے اس بیان کو جو انہوں نے امریکہ کی سرزمین پر دیا تھا کہ الحمدللہ کوئی بھی ہندوستانی مسلمان کسی بھی دہشت گردی کے اندر نہیں پایا گیا ہے، ان تمام حقائق کے بعد اور آج آپ کے اس جمع ہونے کے بعد 2 باتیں یہاں بہت کلیئر ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے جوانوں کو اور ہمارے بھائیوں کو پر اعتماد یہاں سے واپس جانا چاہیے، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. نہ ہمارا دہشت گردی سے پہلے کوئی تعلق تھا، نہ ہے، اور نہ انشاءاللہ آئندہ رہے گا، کیونکہ ہمارے یہ مذہب کے اہم بنا بھی ہے. اب یہ چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. ہم اسی طرح سے ان سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں، اپنے میڈیا کے بھائیوں اور بہنوں سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا نام کسی بھی دہشت گردی کے بعد لینے کے بعد جس طرح سے لیا جا رہا ہے، اسی طرح سے اگر ان کو مجرم نہ پایا جائے، اگر ان کے خلاف کوئی فرد جرم نہ ثابت ہو پائے، تو براہ کرم اسی طرح سے ان کا
का नाम बयान कीजिए अपने अखबारात में, तभी आप इंसाफ कर पाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना उसामा साहब कानपुर से दरखास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और बस 1 ही मिनट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मिनट का आईडी के लिए हो सकता है। मैं तो सिर्फ 1 मिनट में इतनी बात कह सकता हूँ कि इस वक्त दुनिया में दहशतगर्दी के हवाला जो सिलसिला चल पड़ा है, इस्लाम, कुरान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी पर कीचड़ उछालने का, वो पैगम्बर जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, उनके साथ कार्टून बना करके दुनिया अपने जिस गलाजत और खबासत का मुजाहरा कर रही है, उस मुजाहरे में पूरी यूरोपीय दुनिया खामोश है, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है, हमारे मुल्क के सारे रहने वाले हुकूमतें खामोश है। इनकी खामोशी ये बतला रही है कि इनका ज़हन साफ नहीं है। हक़ तो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले सबसे बड़े दहशतगर्द थे और इनके सिलसिले में पूरी दुनिया मजम्मत करती। वो रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर है, कुरान को निशाना बनाने वाले, उनसे बड़ा दहशतगर्द कौन होगा? खबर पड़ रहा था कुरान को गोली से निशाना बना रहा है और उसको दहशतगर्द, और अगर मजहब से जोड़ना है तो ऐसे मजहब वालों को दहशतगर्द क्यों नहीं कहा जा रहा? ये दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। ये एक सूरत हाल है। आपसे सिर्फ एक बात मुझे कहनी है, वो रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर, जब कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है और मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो कुरान हिदायत हुदल लिन्नास है, यानी एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मुझे ये बात कह लेने की इजाज़त मिनट में कि आज हमने ये समझा कि इस्लाम हमारा, कुरान हमारा, अल्लाह हमारे, नबी हमारे। हालांकि अल्लाह सारे इंसानों के रब है और कुरान सारे इंसानों की हिदायत के लिए है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है। फर्क ये कि हमने मान लिया, हमने तस्लीम कर लिया। जिन लोगों ने अभी नहीं माना, मुसलमानों, यहाँ उलमा हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर हैं, सियासी लोग हैं, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि आप फैल जाइए इस पैगाम को लेकर, बिरादरान वतन को बतलाइए, दुनिया के ईसाइयों यहूदियों को बतलाइए कि ये कुरान जिसकी तुम तौहीन कर रहे हो, जैसे मेरी किताब नहीं तुम्हारी भी किताब है, ये उस अल्लाह की किताब है जो तुम्हारे भी रब है, हमारा भी रब है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ मेरे पैगम्बर नहीं है, तुम्हारे भी पैगम्बर हैं। हमने आज तक रद्द अमल में किसी मजहब के रहनुमा की तौहीन नहीं की है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हम पैगम्बर माने, तौहीन करें तो ईमान से निकल जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हम तौहीन करें तो ईमान से निकल जाए। हम बिरादरान वतन के मानने वाले रहनुमाओं को, अल्लामा इकबाल ने तो राम को इमामुल हिंद तक कहा है, वो इमाम हिंद है। बहुत से उलमा इकराम की राय है, हो सकता है वो भी अपने वक्त के नबी हो, तालीम बिगड़ गई हो। हम ये अमन की दलील दे रहे हैं कि हम सारे दुनिया के मजहबी पेशवाओं की इज्जत करते हैं। वो लोग जो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान की तौहीन करें, ये है दुनिया में बदअमनी पैदा करने वाले, और जो दुनिया में बदअमनी पैदा करे वो है दहशतगर्द। अल्लाह हमें दहशतगर्दी से बचाए। मैं दावत दूंगा, दोबारा फिर इनका नाम दिया जा रहा है मौलाना यामीन साहब, लेकिन आधे मिनट में आइए तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रत सदर मोहतरम, गिरामी क़द्र हज़रात उलमाए किराम, दहशतगर्दी मुखालिफ अमन आलम कॉन्फ्रेंस में मुल्क के चप्पे चप्पे से आने वाले नौजवानान इस्लाम, दहशतगर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बहुत सारी बातें तारीफ और तकरीर की अंदाज में आप हज़रात के सामने आ चुकी है। मज़ीद कोई बात अर्ज करने की कोई गुंजाइश और मौका नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहकर के रुखसत होना चाहूंगा कि आखिर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी का ये मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में आलमी सतह पर क्यों किया जा रहा है? वो कौम जो दुनिया में अमन का पैगाम लेकर के आए,
وہ پیغمبر جو رحمت کی علامت اور نشانی ہے، وہ دین جس نے دنیا کے اندر سلامتی، انسانیت کا احترام بانٹا ہے، آخر اسلام بھی، مسلمان بھی اور یہ تمام سلسلے بھی دہشت گردی سے کیوں جوڑے جاتے ہیں؟ اس سوال کا صرف ایک جواب ہے، وہ یہی کہ آج اسلام اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھ کر دشمنان اسلام کے پیٹوں میں درد ہو رہا ہے۔ آج وہ اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے، مٹانے کی جو انڈر گراؤنڈ سازشیں رچ رہے ہیں، آج اللہ کا شکر ہے وہ دستبام ہو چکی ہے، دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ اب ان کی یہ سازشیں انشاءاللہ کبھی بھی کارگر اور کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہماری یہ دہشت گردی مخالف کانفرنس بڑی نتیجہ خیز، مثمر اور آئندہ کے پروگراموں کے لیے ایک بہت بڑی منزل ثابت ہوگی۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت دے رہا ہوں، اس ہونا تو چاہیے تھا اس کانفرنس کا میزبان، لیکن ہو نہیں سکے، کوئی بات نہیں۔ پرانے ساتھی ہمارے جناب شعیب اقبال صاحب ڈپٹی اسپیکر دہلی اسمبلی دعوت دوں گا آئے اور مختصر بس ایک آدمی۔ دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ منچ پر بیٹھے ہمارے بزرگان دین، علماء کرام اور دیش کے کونے کونے سے آئے لاکھوں کی تعداد کے اندر مفدران توحید، سب کو میرا سلام۔ ساتھیوں، بھائی محمد بدلی کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی اچھی شاندار آج کی یہ ریلی، جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 5-6 گھنٹے سے کہ پورا پرانی دلی اور نئی دلی کی سڑکیں بھری ہوئی ہیں، یہ قابل مبارکباد ہے۔ اور اس سے پہلے اتنی بڑی اتنی شاندار ریلی آج تک اس میدان میں نہیں ہوئی، اس کے لیے آپ کو حضرات اور خاص طور سے جمعیت علماء ہند اس کی بہت بہت مبارکباد میں پیش کرتا ہوں۔ اور یہ حقیقت بات ہے، علماء کرام میں کہہ رہا ہوں، محمد بدلی صاحب کو کہہ رہا ہوں، باقی جو بات رہی کہ یہاں پر کچھ معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہوں گا کہ محمود صاحب کو تھوڑا سا یہ ہوا کہ مجھے تھوڑا سا طبیعت میری ناساز رہی، اس کی وجہ سے مجھ کو 2-4 دن ان کے ساتھ میں رہنا پڑا۔ بہرحال میں اتنا کہتا ہوں کہ جو یہاں قرارداد پیش ہوئی ہیں، جو یہاں پر رکھی گئی ہیں، سب کو اس کو ہم لوگ منظور کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر آپ کے ساتھ آپ جو تحریک چلا رہے ہیں، آپ جو موومنٹ چلا رہے ہیں، ہم پوری یقین دہانی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ ہمارا علاقہ پرانی دلی والے تمام آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا حافظ، شکریہ، السلام علیکم۔ میں ایک بات صاف کر دینا چاہتا ہوں، اس رام لیلا گراؤنڈ کا پیٹ کوئی نہیں بھر پاتا، بہت بڑا پیٹ، شیطان کی آنکھ ہے۔ جمعیت علماء نے اس کو بھرنے کا ریکارڈ 5 مرتبہ قائم کیا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ۔ اور اپنے اس 5 مرتبہ کے ریکارڈ کو الحمدللہ جمعیت علماء نے بزرگوں کی توجہ سے، ساتھیوں کی محنت سے 6 مرتبہ اپنے قائم کیے ہوئے ریکارڈ کو خود توڑا ہے الحمدللہ۔ ملت اسلامیہ کی توجہ سے، آپ لوگوں کی کوششوں سے، قربانیوں سے اللہ تعالیٰ ہی ان قربانیوں کی جزا دینے والا ہے۔ میں درخواست کروں گا حضرت مولانا مفتی فاروق صاحب سے کہ وہ میرا تشریف لائیں اور کچھ 1-8 منٹ میں اپنے کلمات سنوائیں۔ میں محترم مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہم اور حضرت قاری سید محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم اور جمعیت علماء کے دوسرے ارکان حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اہم کامیاب کانفرنس منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بہتر نتائج اور اثرات قائم فرمائے، بہت اس کو مبارک فرمائے۔ بہت ساری نہیں ہیں اندر اس کی صفائی پیش کرنے کی کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی جو لوگ ظلم کرتے ہیں، مظلوموں کو، بے قصوروں کو قتل کرتے ہیں، گھروں میں آگ لگاتے ہیں، ان کے گھروں کو برباد کرتے ہیں، یقیناً
وہ وطن کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ اسی طرح بے قصور ایسے واقعات ہونے کے بعد جو بے قصور لوگوں کو جیلوں میں ٹھونستے ہیں، ان پر مظالم ڈھاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح وطن کے دشمن ہیں۔ اس لیے جو اس وقت یہاں تمام حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں وہ ان سب چیزوں اور حقیقتوں کو سمجھیں اور اپنے اپنے یہاں جا کر اسلام کا صحیح تعارف کرائیں اور اسلامی اخلاق کو پیش کریں، اور یہی اس کانفرنس کا گویا ایک ان کے واسطے پیغام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سمجھتے تھے کہ بوئے گل امین راز گلشن ہے، مگر یہ خانہ برباد خود پھولوں کی دشمن ہے۔ تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا، نشے من سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ کانفرنس اب اپنی منزل کے اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں اس کانفرنس کا میر کارواں آپ کو پیغام دے گا۔ وہ شخصیت جس کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں، لیکن اس کو دعوت دینے سے پہلے میں اپنے ساتھیوں سے، خاص طور سے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ای ٹی وی اردو پر آپ سب لوگوں کی، چاہے وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوں اور چاہے وہ اس میدان میں موجود ہوں اور چاہے وہ بالکل باہر ہوں اور چاہے دائیں طرف ہوں اور چاہے بائیں طرف ہوں، سب کی ایک ایک حرکت ہندوستان کے کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، سیدھا سیدھا جا رہا ہے۔ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو انسانیت اور امن کا جو پیغام ہے اس کو عام کرنے کے، اسلام کی شبیہ بگاڑنے والوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے، قرآن پر حملہ کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے، تو کیا مسلمانوں کوئی ایسی قوم، کوئی ایسی جماعت، کچھ ایسے لوگ جو بکھرے ہوئے ہوں، جو منتشر ہوں، جن کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ قربانی دے کر کس لیے جمع ہوئے ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا وہ اپنے کسی ایسے عظیم مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ایسے طاقتور دشمنوں کے سامنے ایسے کمزور لوگ اگر جیت سکتے ہیں تو صرف اپنی اصول پسندی سے جیت سکتے ہیں، اپنے ڈسپلن سے جیت سکتے ہیں، اپنی اس عقیدت اور احترام کے جذبے کے اظہار سے جیت سکتے ہیں، جس اظہار میں اپنے جان مال کی قربانی دے کر یہاں جمع ہونے کا آپ لوگوں کو حوصلہ اور جذبہ آتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس طرف سے شکایت آ رہی ہے، بہت دیر سے آ رہی ہے، میں کہنا نہیں چاہتا اس لیے کہ یہ ہمارے لوگ، آپ رہبر ہیں، رہنما ہیں، آپ رہبر ہیں اور رہنما ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی تو ہم ناکام اور نامراد ہوں۔ کامیابی ہمیں جب مل سکتی ہے جب ہم ایک ہو جائیں، جب ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہماری اپنی سب کی ذمہ داری، اس ذمہ داری کو ادا کرنا۔ یہاں جمع ہوا اور یہ ہم عبادت ہے، ہم عبادت سمجھ کے جمع ہوا ہے یہاں۔ اللہ رب العزت ہماری ان کوششوں کو اور اس عبادت کو قبول کر۔ میرے بھائیوں، ایک درخواست اور کرو، امیر کارواں قائد کے آنے سے پہلے بہت دیر ہو گئی آپ کو بیٹھے، کسی کو پانی کی ضرورت ہوگی، کسی کو استنجے کی ضرورت ہوگی، لیکن آج ہے سوال قربانی دینے، آج سوال ہے اس بات کا کہ ہم یہ ثابت کریں گے، خدا سے مانگیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، الہ العالمین کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے پیغمبر کی شان میں گستاخی اور تیرے قرآن، تیری کتاب، تیرے کلام کی گستاخی کے لیے ہم
گنہگار نہ ہو جائے، خدا ہمیں ایسے اعمال سے بچا لے تو دعا کیے بغیر یہاں سے جائیں گے، ہماری قربانیاں ہماری کوششیں ادھوری رہ جائیں گی اگر ہم دعا میں شریک ہوئے بغیر چلے گئے۔ کیا معلوم کس مخلص بندے کی وجہ سے، کسی ایک مخلص بندے کی وجہ سے خدا ہماری سب کی دعاؤں کو سن لے۔ میرے بھائی، میں درخواست کروں گا آپ لوگوں سے کہ صبر سے، کیا معلوم کس مخلص بندے کی وجہ سے، کسی ایک مخلص بندے کی وجہ سے خدا ہماری سب کی دعاؤں کو سن لے۔ میرے بھائی، میں درخواست کروں گا آپ لوگوں سے کہ صبر و سکون کے ساتھ، ہاں ضرورتیں ہیں انسان، اٹھنا ہو سکتا ہے، آپ اٹھ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، اگر 2 جا رہے ہیں تو 10 آ رہے ہیں، یہ ٹھیک، لیکن اب ہمارے سامنے ملت اسلامیہ کے قائد، امیر قائد، جمعیت علماء ہند کے صدر محترم، دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری تشریف لا رہے ہیں اور وہ اپنا خطاب صدارت پیش فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اپنی اس قربانی کے جذبے کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات نے امن عالم کانفرنس کے اغراض مقاصد اور اس کے بہت سے پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو سن لی ہے۔ خطبہ صدارت جو باقاعدہ طبع شدہ ہے، اس میں بھی کچھ یہ باتیں حوالوں کے ساتھ اور کچھ تشریحات کے ساتھ آ جائیں گے، اس لیے وقت کی تنگی بھی ہے اور ان باتوں کا اعادہ ہی ہوگا۔ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس خطبہ صدارت کو باقاعدہ مسلسل پڑھے بغیر کچھ باتیں اس کی آپ کو سنا دوں گا، کچھ اقتباسات ضروری لیکن ایک چیز کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کلمہ پڑھنے کے بعد امتحان بھی ہوگا، کیونکہ اس کلمے کو پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ سے جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کا اتنا ہی زیادہ امتحان ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء علی نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ مقدس بندے 1,24,000، اس کے باوجود جب وہ دنیا میں آ کر اپنا مشن
شروع کرتے ہیں اور اپنا کام شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی آزمائشیں آئیں اور اتنی آزمائشیں آئیں، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الانبیاء اشد الناس بلاء ثم الامثل فالامثل۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، اور پھر جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان سے قریب ہیں۔ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، افضل الانبیاء ہیں، آپ اس قاعدے قانون سے کیسے مستثنیٰ رہ سکتے ہیں؟ حبیب کبریا بھی ہیں، شہیدے ہیں، سب سے زیادہ شہیدے ہیں، لیکن جب آزمائش کا معاملہ آیا، امتحان کا معاملہ آیا، اللہ اکبر، کیسی کیسی آزمائشیں۔ کیا طائف کے میدان میں ان اوباش لڑکوں کی ان شرارتوں سے جناب باری افضل اسمہ بچا نہیں سکتے تھے؟ ان کے ہاتھ شل ہو جاتے، وہ ایک قدم بڑھا نہیں سکتے تھے، لیکن کیسی آزمائش ہے، لہو لہار ہو گئے، نالین مبارکین میں آپ کے قدمین مبارکین جم گئے۔ ایسی ایک آزمائش، غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہو رہا، جگہ جگہ پر آزمائش۔ مکہ مکرمہ کی زندگی آپ دعوت دے رہے ہیں، کیا دعوت ہے؟ سارا ستھری دعوت ہے کہ ایک خالق اور مالک ہے، مانو مانو نہیں مانتے نہ، لیکن جناب آپ کی اس دعوت کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو پاگل ہو گئے ہیں، پاگلوں کی ہی باتیں کر رہے ہیں۔ ایسا سلیم عقل، سلیم فطرت انسان کہ جس کی پوری زندگی ان کے سامنے ہے اور کہیں انگلی نہیں رکھی جا سکتی، آپ کو صاف صاف پاگل کہا جاتا ہے۔ یہ معمولی آزمائش نہیں ہے۔ تانے کشنے ایک ایسی صاف ستھری زندگی رکھنے والے تھے کہ آپ خود پیش کرتے ہیں، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، بھائی میری بات کیوں نہیں مانتے، کیوں پاگل کہتے ہو اس کو؟ میں کہیں باہر سے نہیں آیا، جنگلوں میں نہیں رہتا تھا جو آج تمہارے سامنے آ گیا ہوں، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، تم مجھ کو جانچو پرکھو، میرے معاملات دیکھو، میں جھوٹ بولوں گا؟ بہرحال آپ بھی فرمایا کرتے ہیں، قرآن کریم نے نقل کیا، قرآن کریم نے وہ آیات درج کر دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، ارے بے عقل ہو گئے، سمجھتے نہیں ہو۔ اور خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ان باتوں کے کہنے سے، اس طرح کے تانے تشروں سے، اس طرح کی گستاخی سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، آپ کے قلب مبارک کو جو تکلیف پہنچتی تھی، قرآن کریم نے جگہ جگہ اس تکلیف کا اظہار فرمایا، تسلی کے کلمات فرمایا۔ تو جب آپ کو کہا گیا کہ آپ مجنون ہیں، پروپیگنڈا پوری دنیا میں جیسے آج کل کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے بارے میں آپ کی شبیہ مبارک بنا کر، پگڑی باندھ کر، اس کے اندر بم رکھ کر، تو اس وقت بھی مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا۔ قرآن کریم نے قسم کھا کر کہا، قسم ہے قلم کی، اور قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم لوگ لکھتے ہو، قلم کی قسم کھائی جس سے ہم لکھتے ہیں، اور قلم جو چیز لکھتی ہے اس کی قسم کھائی، دونوں کی قسم کھا کر فرماتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محمد ان کو کہنے دو آپ پاگل نہیں ہیں اللہ کے فضل سے، آپ تو سب سے بڑے
عقل مند ہیں، فرزانہ ہیں، کہنے دو ان کو، ان کے کہنے سے آپ پاگل نہیں ہو جائیں گے. کیوں؟ آگے گلی ہے. ما انت بنعمت ربك لمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون. کیسے معلوم آپ پاگل نہیں ہیں؟ پاگلوں کے کسی کام کا کوئی ثواب نہیں ملا کرتا. ظاہر میں کوئی اچھے کام کر دے اس لیے کہ عقل ہی نہیں ہے، اور جب تک عقل نہیں ہے تو مکلف نہیں ہوگا آدمی، اور مکلف نہیں ہے تو کسی کام کو کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں. فرمایا اے محمد آپ کے واسطے تو بہت بڑا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. وَإِنَّكَ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور جب اجر ختم ہونے والا نہیں ہے، آپ کے کلام میں، آپ کی عمل میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، تو آپ تو عقل مند ہیں. پاگلوں کے کام میں ثواب نہیں ملا کرتا، اجر نہیں ملا کرتا. یہ پہلی دلیل. اور دوسری دلیل وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ پاگل نہیں ہیں. کیوں پاگل نہیں ہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ آپ تو بہت بڑا اخلاق رکھتے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم اتنی شاندار قصیدہ خوانی کر رہا ہے کہ ایک جگہ کی باتیں جگہ جگہ، اور اس ماحول میں کہ جس ماحول میں آپ کو پاگل کہا جا رہا تھا، آپ کی باتوں کو پاگل پن کہا جا رہا تھا، اور آپ متاثر ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس تاثر کو دور کیا. ہر انسان کو کسی کو بھی کوئی گالی دینے لگے، ایک دفعہ سنے گا، دو دفعہ سنے گا، لیکن باہر تکلیف تو ہوگی. اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں میں نے عرض کیا کہ ہر اسلام رکھنے والا، اسلام کا کلمہ پڑھنے والا، ان کو اس آزمائش سے گزرنا. میرے اور آپ کے امتحان کبھی وقت ہے. ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اسلام والے کہلاتے ہیں، صرف نعرے لگانے سے اسلام تھوڑا ہی ہوگا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف آمنا پڑھ لینے سے اور کہہ دینے سے ان کو چھوڑ دیا جائے تو چھٹی اور کچھ نہیں کرنا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ وهم لا یفتنون. ایمان کا مطلب یہ ہے، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے زیادہ محبوب. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہمارا ایمان نہیں ہے جب تک کہ فرماتے ہیں آپ کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم کو سب سے زیادہ محبوب بن جاؤں، اس کی اولاد سے بھی، اور تمام انسان، اس کے باپ سے، ماں سے، اولاد سے، تمام انسان. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم نے ایمان کا کلمہ پڑھا ہے تو ہے سچی پکی محبت یا نہیں ہے. یہ آزمائشیں آتی ہیں کہ ہمارے قرآن کریم کے اوپر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا معجزہ اور پیغام ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہے، ساری دنیا کے لیے ہے، اس پر اور اس سب کا خلاصہ اسلام ہے. ان سب کے سلسلے میں اگر کوئی بات آتی ہے، کوئی الٹی سیدھی گفتگو کرتا ہے، تو آپ اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھے رہیں گے؟ جی ہاں، اگر ہمارے ماں باپ کو کوئی کچھ کہے گا تو ہماری غیرت کا کوئی تقاضا ہے نہیں، اور اگر نہیں ہے تو بے مروتی اخلاق کی گری ہوئی بات ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، قرآن کریم کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو سننا تو پڑے گا اس کو. یہ کان بند نہیں کیے جائیں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے تو ہم کو نہیں سنیں گے، لیکن سننے کے بعد کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
اے مسلمانوں تم کو ضرور بھی ضرور سننا پڑے گا یہودیوں کی طرف سے بھی، نصارہ کی طرف سے، اہل کتاب اور دوسروں کی طرف سے بھی، ان کے علاوہ کیا سننا پڑے گا؟ اذن کثیرہ، بہت سی تکلیف دہ باتیں۔ قرآن کو کہا جائے گا دہشت گردی سکھانے والا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ آپ دہشت گردی کے پیغمبر نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ باتیں سننی پڑیں گی۔ اذن کثیرہ، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر کرنا چاہے فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر اس طرح کی باتوں کو سن کر تم آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، سوچو سمجھو، برداشت کر کے سوچو سمجھو کرنا کیا ہے، کیا مناسب ہے۔ اگر یہ کرو گے اور صحیح راستے اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو یہ ہے کام کرنے کا۔ ان ذالک من عزم الامور۔ تو بھائی آج ہم اس امتحان سے گزر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں جو قربانیاں اللہ تعالیٰ ہم سے مانگی، کس موقع پر مانگی، ہمیں سوچ سمجھ کر اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ یہی پیغام آپ کو خطبہ صدارت کے اندر دیا گیا ہے۔ اس ملک میں رہتے ہوئے یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہاں کے سارے برادران وطن کی آواز، ہم اور آپ اس ملک میں اس آزادی کے بعد سے جو یہاں رہ رہے ہیں، یہ ایک معاہدے کے ماتحت رہ رہے ہیں۔ ہندوستان کا جو آئین ہے، جس کو ہمارے بزرگوں نے ان لیڈران کے ساتھ مل کر جمہوری اور سیکولر بنوایا ہے، یہ ایک طرح کا معاہدہ ہے کہ یہاں رہنے والا ایک باشندہ دوسرے باشندے کی ہمدردی اور ایثار کے ساتھ زندگی گزارے گا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے۔ یہ ہمارا معاہدہ ہے۔ جیسا ایک معاہدہ آپ نے آج کیا ہے، آپ یہ سوچئے کہ اسلامی اور شرعی نقطۂ نظر سے ہندوستان میں ہمارا رہن سہن یہ ایک معاہدے کے ماتحت ہو رہا ہے۔ ہم نے دوسری قوموں کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے، اسی معاہدے کا نام ہے آئین۔ اس آئین کی خلاف ورزی کرنا اسی طریقے سے گناہ سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے ہر مسلمان کو، جس طریقے پر وہ کوئی نماز کے مسئلے میں، روزے کے مسئلے میں غلطی کرتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں جو جی چاہے کرے، سب ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم جس قوم کے ساتھ، جن اقوام کے ساتھ ہمارا رہن سہن ہے، ان کے جو اپنے مذہب ہیں، جو ان کے طریقے ہیں، وہ بھی آزاد، ہم بھی آزاد، لیکن رہن سہن اور معاملات کے اعتبار سے ہم ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کریں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں برتاؤ کریں اور ان کی ہر نقصان والی شکل سے ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ جو مسئلہ ہے دہشت گردی کا، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ ہم ان کو یہ بتائیں، ہر فرد جس کے فوج میں جو بھی غیر مسلم رہ رہا ہے یا اس کے گاؤں میں، ان کے مشترک اجتماعات کر کے ان کو بتائیے کہ آپ اس مسئلے کے اندر ٹھیک ہے، آپ سب ملوث نہیں ہیں، لیکن جو آپ کے افراد ملوث ہیں، جو اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، آپ اس طریقے پر ملک کو بھی نقصان پہنچانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کی ہمدردی میں آ رہے ہیں، اس معاہدے کے ماتحت آ رہے ہیں۔ میری اس بات کو آپ ذرا غور سے سمجھیں۔ حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ناظم عمومی صاحب جمعیت علماء ہند کے، انہوں نے باقاعدہ اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے آزادی کے بعد، ہندوستان میں مسلمانوں کی شرعی حیثیت کے نام۔ تو اسی روشنی کے اندر دارالعلوم دیوبند میں بھی ایک کتاب اس موضوع پر جب کانفرنس ہوئی ہے، چار پانچ کتابیں تباہ ہوئے، اس میں سے ایک کتاب اس موضوع پر بھی ہے۔ ہمارے تخصص الحدیث کے استاد ہیں جناب مولانا عبداللہ معروفی صاحب، ان کا مرتب کردہ ہے، وہ آپ حضرات کو اس میں مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہوئے امن و امان قائم کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کو اپنا مشعل راہ بنائیں اور اپنی وہ ذمہ داری پوری کریں۔ اور یہ جو مشکلات آ رہی ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، اس میں آپ کو جان بھی لگانی پڑ سکتی ہے۔ ابھی تو اس کا موقع نہیں آیا، بہت ہلکا موقع ہے، کچھ پیسہ لگانا پڑا ہے، کچھ وقت لگانا پڑا۔ جو لوگ باہر سے آئے ہیں، کچھ کرایہ دے کر پیسہ لگا کر آئے ہیں اور 24 گھنٹے کا وقت لگا ہے زیادہ سے زیادہ۔ ویسے تو ماشاءاللہ اب دعوت کرنے والوں نے عادت ڈال دی ہے، 40 دن لے لیتے ہیں، پیسہ بھی ملے گا، وقت بھی ملے گا۔ یہ تو کوئی 24 گھنٹے کی بات ہے،
میں نے کئی جگہ پر لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ بات دہرائی کہ ماشاءاللہ ابھی تو صرف اتنا ہی ہوا کہ آپ زحمت اٹھا کر اپنے گھروں سے آئے ہیں اور پیسہ بھی آپ نے لگایا ہے. آگے اللہ تعالیٰ جو راحت ملے گا انشاءاللہ اس کی مطابق قربانی ہوگی، اس کے لیے ہم کو تیار رہنا ہے. اور جو باتیں ہمیں ارباب حکومت سے کہنی ہے وہ ہمارا جو اعلامیہ آ گیا ہے انہی باتوں کو ذرا وضاحت کے ساتھ صوبہ شہرات میں کہہ دیا گیا ہے، اس لیے میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. البتہ بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جب سے 25 فروری سے دارالعلوم دیوبند میں دہشت گردی کانفرنس ہوئی ہے تو وہ ایک خاص انداز ہے کہ تمام مدارس کے ذمہ داران چاہے وہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہوں ان کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی. اس معنی کرتے وہ پہلے، لیکن علماء دیوبند یا دیگر تنظیموں کے یا دیگر مکاتب سے متعلق حضرات اس مسئلے سے بالکل دور تھے. ایسی بات نہیں. حضرت فداء ملت مولانا اسد مدنی رحمہ اللہ مرقدہ ان کو اس مسئلے کی فکر شاید ہندوستان میں سب سے پہلے پیدا ہوئی. اس طرح کی بات انہوں نے شروع کی اور کیونکہ اس طرح کی کانفرنس کرنے کی ہمت نہیں تھی لوگوں کی، بولنے کی ہمت نہیں تھی، حضرت نے کم سے کم یہ کہا کہ ایسی کتاب مرتب کرو کہ معلوم ہو کہ اسلام میں احترام انسانیت کی کیا حیثیت، اسلام میں امن کا تصور کیا ہے. چنانچہ حضرت نے اپنے متعلقین سے وہ کتاب مرتب کروائی اور اردو ہندی انگلش میں ان کو طبع کروایا بڑے اہتمام سے اور پھر ان کو تقسیم کرتے رہے مختلف مواقع پر، اس طبقے تک پہنچاتے رہے. اور پھر لندن میں ایک کانفرنس ہوئی حضرت کی حیات میں اسی موضوع پر، قومی یکجہتی کانفرنس کے عنوان سے. اس پر جو خطبہ صدارت حضرت نے کہا ہے اس خطبہ صدارت کا ایک اقتباس میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد یہ سلسلہ دعا ہو جائے گا. جی ہے. گزشتہ چند سالوں سے یہ ابھی پیرا نہیں شروع ہو رہا، تمہید اس کی. گزشتہ چند سالوں سے نیا عالمی نظام کے تحت سوویت یونین کے سقوط کے بعد پوری دنیا میں اسلامی دہشت گردی کی ایک جھوٹی اصطلاح کر کر اسلام جیسے امن و شانتی کے علمبردار مذہب کے خلاف منصوبہ بند پروپیگنڈا کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. اور 11 ستمبر کے واقعے کے بعد تو گویا اسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کے خلاف ایک طوفان بپا ہے. ان کو دہشت گردی کا منبع قرار دیا جا رہا ہے. جہاں بھی کوئی بدامنی کا واقعہ پیش آتا ہے فوراً اس کو اسلامی دہشت گردی سے جوڑ کر اسلام کی شریف بگاڑنے کی کوشش شروع کر دی جاتی ہے. امیر ہند فداء ملت حضرت مولانا سید حسن مدنی نور اللہ مرقدہ صدر جمعیت علماء ہند اس عالمی صورتحال سے انتہائی متفکر رہتے تھے اور آپ نے اپنی حد تک اس کے دفاع کے لیے اہم اقدامات بھی کیے. اسلام کی انسانیت نواز تعلیمات پر مشتمل مختلف زبانوں میں کتابیں شائع کرائے اور لندن جیسی مرکزی جگہ پر قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کرایا اور بنفس نفیس اس میں شریک ہو کر خطبہ صدارت پیش فرمایا. اس کانفرنس کے خطبے کا ایک اہم پیراگراف یہ ہے: دور حاضر میں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے سامنے سب سے بڑا چیلنج اسلام کی اصل صورت کو مسخ کرنے کی کوشش ہے. دشمنان اسلام پورا زور ہماری شبیہ کو بگاڑنے میں صرف کر رہے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے، یہ سنیے غور سے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں جو اسلام کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے سامنے. تو ایسے لوگوں کی ہم مدد کر رہے ہیں. کیسے مدد ہو رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ عملی تعاون کا الزام کچھ خاص افراد یا جماعتوں تک محدود ہو. جب ایسے لوگوں کا کوئی عملی تعاون کرتے ہیں وہ الزام ثبوت نہیں ہے، ماحول اس طرح کا نام دیتے ہیں مسلمانوں اس کو فرما رہے ہیں کہ وہ عملی تعاون کا الزام کچھ خاص افراد یا جماعتوں تک محدود ہو، لیکن خاموش تماشائی بن کر
مدد پہنچانے کے الزام سے آج ملت اسلامیہ کا کوئی بھی فرد بر ذمہ نہیں ہو سکتا. اس صورتحال کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے. کانفرنس وہاں کی ہے, وہاں حضرت مطالبی اور پھر ہندوستان میں بھی حضرت کی فکر تھی, اس کا مرحلہ نہیں آ پایا اللہ نے, لیکن بہرحال جو ان کے اخلاق ہیں ان کے اوپر جو ذمہ داری آئی ہے وہ حضرت کی اس فکر کو یقیناً کو ہونا ہوگا, اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ بڑی کانفرنس ہو رہی ہے مزدوروں کے بعد. اس لیے اب کرنا کیا ہے؟ اس لیے آج ہمارا سب سے بڑا فریضہ اسلام کی شبیہ کو مسخ ہونے سے بچانا ہے. اس کے لیے ہم کو دو کام کرنے ہوں گے. نمبر ایک تو یہ کہ جن ذرائع ابلاغ کا استعمال کر کے ہمارے مذہب کے سلسلے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور مسلمانوں اور ان کے پڑوسیوں کے درمیان نفرت تعصب کی دیوار کھڑی کی جا رہی ہے, انہیں ذرائع ابلاغ کا استعمال کر کے ٹی وی وغیرہ کا اشارہ ہے, ہمیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے اور نفرت اور تعصب کی دیوار کو گرانا ہے. اس کے بغیر دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ تھی نمبر 1. نمبر 2, دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی عملی زندگی میں اپنے پڑوسیوں خاص کر غیر مسلمان برادران وطن کے ساتھ روابط اور تعلقات کو اس طرح استوار کرنے کی کوشش کی جائے کہ فاصلے کم سے کم تر ہوں اور نفرت محبت سے بدل جائے. یہی اسلام کی اصل تعلیم اور روح ہے. اور جمیعت علماء کا جو تعمیری پروگرام ہے اس کے اندر ایک جز ہے سماجی حلقے کے تحت کہ مسلمان اور غیر مسلم ان کے مشترک استعمال کیے جائے, اس طرح کی غلط فہمی کو دور کی جائے. بہرحال یہ کام آگے مرحلے وار انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہوں گے. اس وقت جو پیغام آپ کو اس کانفرنس سے ملا ہے اور اخیر میں نے یہ اس طرح توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری اولاد کی آزمائش ہے. اس آزمائش کے اندر ہمیں اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنا ہے اور اس ایمان کی مضبوطی کی علامت یہ ہوگی کہ ہم ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہیں. جیسے آپ نے اس موقع پر اپنے مال کے اور وقت کی قربانی دی ہے, اسی طرح انشاءاللہ آپ آگے بھی قربانی دیتے رہیں گے اور جمعیت علماء کی آواز کو تک کہتے رہیں گے. اور تمام جماعتوں کو لے کر جو جمعیت علماء چل رہی ہے اس کانفرنس کے داعیان میں جو آپ نے دیکھا ہے کہ داعیان میں رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دعوت دیوبند کی شاخ دلی کی اور جماعت اسلامی ہند جمعیت اہل حدیث, یہ سب اس کے داعیان کے اندر شریک ہیں. جمعیت علماء تو ہے ہی, دعوت دائی بھی ہے اور اس نے ایک اہتمام اور انتظام بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو اس سننے سنانے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کو خطاب کر رہے تھے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ. اب یہ قافلہ آخری پڑاؤ پر ہے, دعا ہوگی. حضرت امیر الہند دامت برکاتہ تشریف رکھتے ہیں, دعا فرمائیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک شکریہ کی تجویز آنی ہے. ہمارے دوستوں نے, بزرگوں نے, جماعت کے رفقا نے, ساتھیوں نے بڑی محنت, بڑی قربانیاں. مظفر نگر کے احباب ہیں, مولانا یوسف صاحب ہیں, مولانا عبدالجلیل صاحب ہیں, حضرت مولانا نذیر صاحب ہیں, میرٹھ کے احباب ہیں یوسف قریشی صاحب, امیر اعظم صاحب, مولانا عرفان صاحب اور بھی بہت سارے ہیں. اتنے سب لوگ ہیں اس میں, امروہہ کے لوگ ہیں, کس کو گنا. حضرت مولانا مفتی شبیر صاحب ہیں ہمارے استاد محترم, بڑی کرم فرمائی. ہم لوگ کہاں اس قابل, سوچ بھی نہیں سکتے, تصور بھی نہیں کرتے. بہرحال میں اپنے ساتھی جمعیت علماء ہند کے ناظرین عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور شکریہ کی تجویز پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دہشت گردی مخالف اور عالم کانفرنس کی تیاری
کامیاب اور انعقاد میں جن حضرات نے بھی دعوے درویش سکھنے کام کیا، ہم ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خاص طور سے حضرت امیر الہند دعوت القادروں کی اس وقت یہاں پہ مستقل تشریف فرما ہوگا۔ بالخصوص جمعیت علماء ہند کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے کارکنان خاص طور پر قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے پوری تنظیمی کے ساتھ عوام و خواص کو لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے میڈیا اور انتظامیہ دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کیا ان میں بھی خاص طور سے ای ٹی وی اور جن ٹی وی کو مبارکباد کے ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ای ٹی وی 52 ملکوں میں دیکھا جاتا ہے، 12 زبانوں میں، اور اس وقت ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب دعا ہوگی اور دعا کے بعد جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ہوگی۔ جو لوگ وضو سے ہوں اور عشاء یہاں پڑھنا چاہیں وہ عشاء یہاں پڑھ سکتے ہیں، جو لوگ جانا چاہیں وہ واپس جا سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز جو امام صاحب پڑھائیں گے وہ مسافر ہوں گے تو 2 رکعت پڑھیں گے۔ جو لوگ مسافر مقیم پڑھائیں نہیں، مسافر پڑھائے گا، ایسا نہیں ہے، اکثریت مسافروں کی ہے۔ مسافر صاحب امامت کریں گے اور وہ مفتی سلمان صاحب ہوں گے۔ باقی لوگ اگر مقیم لوگ ہیں تو وہ اپنی نماز پوری کر لیں، یا آگے جا کر کے پڑھنا چاہیں تو اپنی ثوابیت سے۔ لیکن حضرت امیر الہند دعوت برکاتہم دعا کروائیں گے، اس دعا میں شریک ہو کر کے جائیں گے، حضرات کو بھی جانا۔ یا اللہ اس ضرورت کے سامنے نہیں کرنا، آپ پھر آپ بھی بھائی کرنا چاہتے پھر قوارے کو ختم کرنا۔ یا اللہ آپ مانو گے اپنے خیر کے بچے ہوئے سب ملک والوں کا تو خیر کے رکھنے کا۔ یا اللہ آپ کا جو ہمیں بیماروں میں شکار جو مقبول میں کرتے ہیں زیادہ ہوگا۔